أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ. ترجمہ دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیاوی چیزوں میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شخص اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کوشش میں پھرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فساد کو بالکل پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس کو نصیحت کی جاتی اور کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، تو اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نفس کو اور اپنے جان کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ نرمی اور محبت فرمانے والے ہیں. یہ آیتیں ہیں 4 اور مضمون ہیں 2. گزشتہ آیتیں جو حج سے متعلق تھی اور ان آیتوں میں ایام حج میں کرنے والے کاموں کی تفصیلات تھی. ساتھ ہی ساتھ درمیان میں 2 طرح کے انسانوں کا ذکر تھا. ایک وہ جو دنیا دار تھا، جو صرف دنیا چاہتا تھا اور وہ کافر تھا کہ آخرت میں ان کو کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ جو ہم کو دینا ہے دنیا میں دے دیجئے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ملنے والا نہیں. دوسرا طبقہ تھا ایمان والوں کا، اور وہ طبقہ وہ تھا جو دنیا میں بھی بھلائی چاہتا تھا اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ ان کی دعا ہوتی تھی. اب ان دونوں کے تذکرے کے بعد اس آیت میں 2 اور تذکرے فرماتے ہیں.
ایک تو کافر اور مومن جو پہلے گزر گئے، دوسرے منافق اور مومن، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا مدینے میں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اخنس بن شریق اس کا نام تھا۔ اخنس خوبصورت تھا، بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، آواز بھی صاف تھی، آواز بھی خوبصورت تھی، لوگ اس کی گفتگو سنتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حاضر ہو کر یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر دل سے فدا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ تو اس طرح کی باتیں حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا، وہ پیش کیا کرتا تھا۔ حضور کو ظاہر ہے کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کی گواہی دے تو حضور کو اس سے زیادہ خوشی کس بات سے ملتی، تو حضور خوش ہوتے تھے اور اپنی بات پر قسم کھاتا تھا اور اپنی ہر بات پر قسم کھاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل اللہ گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اس طرح کی گفتگو، اللہ گواہ ہے، قسم ہے خدا کی، قسم ہے اللہ کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل اپنے سچے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ اب تیسری صفت اس کی کیا تھی؟ تھا بڑا جھگڑالو، لڑائی خور، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا تھا۔ اب یہ صفت جو تھی منافق کی، اخنس بن شریق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور پھر حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرنا اور پھر بے انتہا جھگڑا کرنا، بعد میں موقع پر گالیاں دینا اور لڑائی جھگڑا کثرت کے ساتھ کرنا۔ وہ آدمی جب بھی حضور کے پاس آتا تو حضور خوش ہوتے تھے اور اس کی گفتگو کو توجہ سے سنتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ گفتگو بڑی شاندار کرتا تھا۔ ایک ہے کہ ہم بات کریں تو آگے والوں کو بے چینی ہو کہ یار پتہ نہیں آواز بھی بڑی کرخت ہے اور الفاظ بھی عجیب و غریب استعمال ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، غیر ضروری تکیہ کلام کی وجہ سے بعض لوگوں کی گفتگو خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، اس کی گفتگو بہت سلجھی ہوئی، بہت صاف شفاف، لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہوئے دل میں اثر محسوس کرتے، اور خوبصورت بھی تھا۔ ظاہری حسن بھی اللہ نے اس کو دیا تھا، زبان کا حسن بھی دیا تھا، لیکن ایمان سے اس کا دل خالی تھا۔ وہ حضور کے سامنے آ کر جھوٹ موٹ کا ایمان ظاہر کرتا، حضور کو خوش کرتا تھا۔ نیت کیا تھی اس کی؟ نیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قریبی آدمی اگر بن جاؤں تو حضور کے نام سے دنیاوی مفاد اور فوائد حاصل کر لوں گا۔ اس نیت سے آ کر حضور کی خدمت میں باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے اس پہلی آیت کے اندر، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت صرف ایک شخص کے بارے میں ہے، بلکہ اس آیت میں ہر وہ آدمی، ہر اس شخص کی برائی بیان کی گئی کہ جو ایمان سے خالی ہو لیکن اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرے، یا یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی مفاد کی خاطر میٹھی میٹھی گفتگو کرے اور لوگوں کو کے دل رکھنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرے۔ ایسا ہر آدمی اس آیت کے اندر داخل ہے کہ جو اچھی بات تو کرتا ہے لیکن اس کا دل اچھا نہیں ہوتا۔ مفسرین نے فرمایا کہ حسن العلانیہ حسن العلانیہ و خبث الباطن، فرمایا کہ ظاہری چیزیں بڑی اچھی لیکن دل اور باطنی جو چیزیں ہیں وہ انتہائی درجے کی خراب۔ تو ایسے لوگ جو میٹھی میٹھی گفتگو کر کے مسلمانوں کے ہمدرد بنتے ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کے اسٹیج پر آ کر اسلام کی تعریف تو کرتے ہیں، مسلمانوں کی تعریف تو بیان کرتے ہیں، لیکن خود ان کے دل میں ایمان نہیں اترتا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں لیڈر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت کی کوئی کتاب، فلاں غیر مسلم نے حضور پر سیرت کی کوئی کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ شاندار شخصیت تھی اور بہت پیاری شخصیت تھی، حضور کی تعریف کی۔ تو حضرت نے پہلے سوال پوچھا کہ وہ ایمان میں آیا یا نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آیا تو نہیں، بس تعریف کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جھوٹا ہے،
اس لیے کہ وہ دنیاوی مفاد اور مسلمانوں کو خوش کر کے تعریفیں بٹورنے کی خاطر تعریف بیان کر رہا ہے۔ اگر واقعی سچے دل سے حضور کی تعریف کرتا تو ایمان میں آ جاتا تھا۔ تو یہ حضور کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ تو آج بھی یہ آیت کام آتی ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں اور چکنی چپڑی باتیں سن کر ہم ہر ایک کو اپنا ہمدرد ہرگز تسلیم نہ کریں۔ خاص طور سے سیاسی منظرنامے میں ہر وہ لیڈر جو مسلمانوں کے سٹیج پر آئے اور مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کرے، لیکن دل کے اندر اگر کفر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بظاہر ہم کو خوش کرنا چاہتا ہے، حقیقتاً وہ بھی ہمارا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا کہ لوگ گالیاں دے کر دشمنی نکالتے ہیں۔ تو ایک عادت اس کی یہ تھی۔ دوسری عادت اس کی تھی الد الخصام، اپنے قبیلے اور خاندان میں جاتا تو بہت جھگڑا کرتا۔ ایک مرتبہ مدینے سے جا رہا تھا، راستے میں مدینے کے قریب میں مسلمانوں کے کھیت اور ان کے مویشی جانور چر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے کھیت ہیں تو کھیت کو اس نے آگ لگا دی اور جتنے جانور تھے ان جانوروں کو قتل کر دیا۔ چرواہا تھا، چرواہے کو قتل کر دیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور نے اس پر لعنت بھی برسائی اور حضور کو احساس ہوا کہ واقعی یہ منافق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے حضور کو معلوم ہوا کہ یہ منافق ہے۔ حضور کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، حضور تو اس کو ایمان والا سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ بتلاتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ ایک مرتبہ اس نے یہ شرارت کی، اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ آپ کے پاس سے جاتا ہے، سعی فی الارض تو زمین میں کوشش کرتے ہوئے پھرتا ہے، لیفسد فیہا کہ وہاں شرارت کرے، فساد مچائے، ویہلک الحرث کھیتی کو ہلاک کر دے، والنسل اور جانوروں کو ہلاک کر دے۔ نسل کا جو لفظ آیا ہے یہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک جانور سے دوسرا جانور آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک نسل چلتی ہے۔ تو یہاں حرث کھیتی کو کہا گیا، نسل جانوروں کو کہا گیا۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کا محبوب ہوتا یا اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام وہ کبھی نہ کرتا۔ یہ آیت عام ہے سب لوگوں کے لیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب وہ ایسا آدمی ان صفات کا حامل جب کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے، تولا بادشاہ بننا، حاکم بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ انصاف اور عدل قائم نہیں کرتا بلکہ ظلم قائم کرتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ اور جب ظلم دنیا میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آسمان سے جو بارشوں کا نظام ہونا تھا وہ رک جاتا ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوں گی تو کھیتی ویسے بھی ختم ہو جائے گی، اور جب بارشیں نہیں ہوں گی تو ہریالی نہیں اگے گی اور جانور اور مویشی قحط سالی کا شکار ہو کر مریں گے۔ تو اس آیت کے دونوں مطالب بیان کیے گئے، خاص اس شخص کے لیے بھی ہے اور ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ تو آیتیں دونوں طرح کے افراد اس میں شامل ہیں۔ آگے اس کے بارے میں ایک اور بیماری کا ذکر ہے، یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو تم لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتے ہو اور تنہائی میں اللہ کے ناراضگی والے کام کرتے ہو اور زمین میں فساد مچاتے ہو، ہلاک کر دیتے ہو، کھیتیاں جلا دیتے ہو، اللہ سے ڈرو، تو تکبر کے ساتھ اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے نا یہ آتا ہے عزت کے ذریعے سے، اسی لیے قرآن میں یہاں لفظ استعمال ہوا اخذتہ العزت۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہاں اس کی بات سنوں تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، میرے وقار میں کمی آ جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کی خاطر اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا اخذتہ العزت بالاسم، اس کی جھوٹی عزت اور تکبر اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ بیماری کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ ہم جب کسی کی نصیحت سنتے ہیں تو دل اندر سے کہتا ہے کہ بہت ہو گیا،
اب خود اپنے آپ کو پہلے دیکھ لو پھر دوسروں کو نصیحت کرو۔ تو یہ جو جملہ زبان سے نکلتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے، علماء نے لکھا ہے۔ نصیحت کرنے والے کی ذات پر، اس کی شخصیت پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں اس کی نصیحت سننا نہیں چاہتا، اپنے اندر کا عیب میں نکالنا نہیں چاہتا، بس کہنے والے کے اندر کیا عیوب ہے میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود ہی تکبر ہے، ورنہ متواضع آدمی اگر ہو تو وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر یہ خرابی ہے، کمی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کی زبان سے ہم نے یہ بات سنی، الحمدللہ اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کمی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نصیحت کو سن کر اگر ہمارے اندر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ عزت کی کمی ہو رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہنے کا اور بولنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تکبر دل کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ جس کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ سن تو لیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے انداز میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہے، میں نے یہ جو کام کیا اس کا مقصد یہ تھا اور اس کے پیچھے یہ حکمت تھی اور یہ اس کا مقصد تھا جس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بہت سی تھی حضرات صحابہ میں بھی اور بعد کی امت کے اندر بھی کہ اپنے سامنے اگر کوئی نصیحت کی بات کرتا تو سن لیتے تھے، اور اپنے اندر اگر کمی ہوتی تو دور کرنے کی کوشش کرتے، نہیں ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ الحمدللہ یہ برائی جو بیان کی جا رہی ہے ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو پھر اپنی اصلاح کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس کی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ چیزیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس منافق کی جو علامت تھی وہ بیان کی گئی کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ چھوڑو تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی عزت اس کو گناہ کی طرف اور آمادہ کرتی ہے۔ اب جب اتنی ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، کہ بھئی اس کے لیے جہنم کافی ہے، کہیں اور یہ رہنے والا نہیں ہے، بس اس کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے، ایمان جس کے دل میں نہیں آتا لیکن مسلمانوں جیسا بھیس بدل کر کافر ہے حقیقت میں، لیکن مسلمانوں جیسا لباس، مسلمانوں جیسی گفتگو، مسلمانوں جیسی باتیں، اور لوگ اس کو بھی مسلمان سمجھنے لگیں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں منافق۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سے آگ نکل رہی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو ڈالیں گے، کیونکہ حقیقت میں یہ کافر ہیں لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ مسلمانوں جیسا لباس اور ان کی جیسی گفتگو، ان جیسے اعمال ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں یہ کافر ہیں۔ یہ تو ہے عقیدے کا منافق۔ اور ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کا منافق ہوتا ہے۔ عمل کے منافق کا مطلب کیا ہے؟ عمل کے منافق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہے تو ایمان والا، ہے تو مومن، اور اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو آخری نبی مانتا ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے، ایمان کی جو ضروریات ہیں اس پر پورا یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پورا اس کا یقین ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے زبان سے کہتا کچھ ہے، عمل کچھ کرتا ہے، دل اس کا ایمان والا ہے لیکن عمل اس کے کافروں جیسے ہیں۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے اس کو منافق کہتے ہیں، عمل کا منافق۔ اس لیے ہم کبھی کسی مومن کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ تم منافق ہو، یا یہ کہتا ہے کہ فلاں سے بات چیت بند ہے، بند ہی رکھنا، صلح کی کوشش نہ کرنا، لڑائی چلنا چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے، ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ لڑائی کے نام پر۔ تو یہ جو عرب تھے غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بڑی زبردست چوٹ کھائی تھی، بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے گرو گھنٹال وہ سب مرے۔ تو جو بڑا سردار تھا وہ معلوم تھا اس کو کہ بڑے میرے سردار کو مارا کس نے، جیسے باپ مر گیا تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کس نے مارا ہے۔ تو اس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مارا ہوا تھا امیہ ابن خلف کو،
اب امیہ ابن خلف کا باپ جو تھا اس نے حضرت خبیب کو لے لیا، اور اسی طریقے سے زید ابن دسنہ کو بھی کسی نے لے لیا۔ اس طرح سے مکے کے اندر ان کی تقسیم ہو گئی، خرید لیا باضابطہ۔ اب ان کو لا کر کے شہید کرنے کی بات کی گئی۔ تو جب مکے کے قریب میں، حرم کے اندر نہیں مارتے تھے، شرافت بھی تھی بدماشوں کے پاس، تھے بڑے بدماش لیکن کچھ نہ کچھ شرافت بھی پائی جاتی تھی۔ دشمن بھی ہو تو اصول کا ہو، مزہ آتا ہے جنگ لڑنے میں۔ دشمن اگر اصول کا ہو تو جنگ میں مزہ آتا ہے، دشمن اگر بے اصولی کرے تو کیا فائدہ۔ مکے کے اندر اتنا سب کچھ کرتے تھے لیکن جرم کرتے ہوئے مکے سے باہر چلے جاتے تھے۔ وہ جو حدود حرم ہیں، حدود حرم کے باہر جا کر کے کسی کو سزا دینا ہوتا تھا، حدود حرم میں ہی مارتے تھے۔ تو تنعیم جو جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے، تو حدود حرم کے باہر حضرت کو لے جایا گیا اور وہاں حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ وہ مشہور جواب حضرت خبیب نے دیا کہ ابو سفیان نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد کو لگا دیا جائے تو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا لگا جگہ کی بات کرتا ہے، میں یہیں ہوں اور حضور اپنی جگہ ہیں، اور آقا کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہا کہ موقع دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ان کو سولی پر لگایا گیا۔ تو یہ بھی ایک یعنی کہ ایک شخص ایک صحابی کی موت اس طرح ہوئی، شہادت۔ اب وہ جو حضرت زید ابن دسنہ تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو سولی دی گئی بہت اونچی جگہ پر، تو اس سولی پر ان کی نعش کو 40 دن تک رکھا گیا۔ انہوں نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ حضور کو میری اطلاع کر دینا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بلا کر کہا کہ ہے کوئی جو مکہ جا کر اس کی نعش کو وہاں سے اتار کر لائے؟ تو 2 صحابہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی اور تھے جن کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، یہ دونوں صحابہ تیار ہوئے، دن کو چھپتے رات کو سفر کرتے مکہ پہنچے۔ تنعیم اسی راستے پر ہے جس راستے سے مدینہ کی طرف آدمی جاتا ہے، تو وہاں 40 مشرکین ان کی نعش کی حفاظت میں ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ نعش کو اتارا۔ حضور نے بہت شاندار دعا دی تھی، فرمایا تھا کہ جو بھی ان کی نعش کو یہاں لائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، مغفرت کا اعلان ہے۔ تو صحابہ میں یہ دونوں گئے اور جا کر کے لائے۔ جب واپس آ رہے تھے تو مشرکین صبح دیکھے کہ نعش غائب، تو بڑی تیزی کے ساتھ پیچھا کیا۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں مشرکین پہنچ گئے حضرت زبیر ان کے قریب میں، تو حضرت زبیر نے نعش کو زمین پر رکھ دیا، نیچے گھوڑے سے نیچے ہٹایا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کی نعش کو زمین نے ایسے پھٹ کر کے اندر لے لیا، زمین نے پھٹ کر کے اندر لے لیا، اور ان کا نام اسی وقت حضور کی زبان سے نکلا، بلیع الارض۔ بلیع الارض کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کو زمین نگل لے، تو حضرت خبیب کا لقب پڑ گیا بلیع الارض۔ زید ابن دسنہ کو تو وہیں شہید کر دیا گیا، اور راستے ہی میں، اور شہید بھی کیسے کیا کہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ہتھکڑیاں اپنی کھول لی تھیں۔ وہ انہی کا قصہ ہے کہ وہ جس گھر میں بیٹھے تھے اس گھر کی خاتون کا چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے وہاں پہنچا، اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا، بچہ گود میں بیٹھا تھا۔ ماں نے دیکھا کہ بچہ دشمن کے گود میں بیٹھا ہے تو وہ ڈر گئی۔ تو حضرت زید ابن دسنہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم وعدے کے پکے ہیں، ہماری لڑائی اس سے تھوڑا ہی ہے، ہم تو بڑوں سے مقابلہ کرتے ہیں، بچوں کو مارنا ہماری صفت نہیں ہے۔ اخلاق اتنے اعلیٰ پیش کیے تو عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسا قیدی دنیا کے اندر نہیں دیکھا، دشمن کا بیٹا قابو میں آ گیا لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے اس نے سزا نہیں دی اور کوئی مقابلہ نہیں کیا اور اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہی انہی کا واقعہ۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کو پتھر مار کر کے شہید کیا گیا۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی یا تو حضرت صہیب کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنا مال دے کر اپنی جان مدینہ منورہ اپنے آپ کو مدینہ پہنچا لیا، دوسری بات یا تو یہ کہا یہ آیت نازل ہوئی حضرت زبیر کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کی نعش کو جھاڑ سے اتار لائے تھے، دونوں ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آج بھی ہر وہ مسلمان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی سچے دل سے دینے کا حوصلہ رکھتا ہے، ان سب کے لیے یہ آیتیں
بڑی شاندار پیغام پہنچاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی ان کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مل جائے ہم چلے جائیں کوئی بات نہیں، یہ جذبہ تھا۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، جب بندہ اتنی قربانی دے کہ اللہ کی رضا کے لیے جان ہی قربان کرنے پر آئے تو اللہ تو کریم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، نرمی کرنے والے۔ اوپر کیا فرمایا منافقین کے بارے میں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مخلصین مومنین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ 4 آیتیں 2 طرح کے طبقے کے بارے میں ہیں، ایک طبقہ منافقین کا اور ایک طبقہ مخلص ایمان والوں کا۔ اللہ ہم سب کو مخلص ایمان والوں کی فہرست میں شامل رکھے، موت تک اللہ پاک ہم کو اسی فہرست میں رکھے اور انہی صحابہ کے ساتھ اللہ ہمارا بھی حشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔